برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات. برائے استقبال شہزادی کونین مادر حسنین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات. مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات. رحم اللہ من کر الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین و جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ. صلوات. عزیزان گرامی، آغاز کلام اس معبود کی بارگاہ میں حمد و ستائش کے ساتھ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے. وہ خالق جو کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر خشک و تر ہے. اپنے زندہ تا بندہ اور رخشندہ کلام قرآن مجید میں فرقان حمید میں سورہ واقعہ میں قیامت کا ذکر کر رہا ہے. عزیزان گرامی، آج ہماری گفتگو 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور آج سورہ واقعہ میں ذکر موت کے حوالے سے کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے اس سورہ کی ایک عظمت کو بیان کر دوں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو ہمیں اس وقت آسانی فراہم کرتا ہے جب انسان کا وقت آخر ہوتا ہے، وقت احتضار ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو. تو کہا اس سورہ کی تلاوت جو ہے انسان کو وقت آخر
جو اس کا سب سے مشکل ترین دور ہے۔ مشکل ترین وقت کب ہوتا ہے؟ کہا جب جسم روح سے جدا ہوتی ہے، اور اس وقت اگر اس سورے کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، تو کس لیے؟ کہا تاکہ مرنے والے کی یہ منزل آسان ہو سکے۔ بلکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب ہمارے چوتھے امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، احتضار کے عالم میں تھے، تو اس وقت مولا بھی اسی سورے کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، آج مختصر سی گفتگو موت کے حوالے سے کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھے موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت برحق ہے، موت ہر ایک کو آنا ہے۔ موت چاہے انسان ضعیف ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، کیونکہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ جس نے ماں کی آغوش دیکھی ہے، اسے منزل قبر تک جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مختصر سی گفتگو آج موت کے حوالے سے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے بیشتر مقامات پر موت کا ذکر کیا، بلکہ آیتیں موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہیں اللہ نے سورہ ملک میں کیا اعلان کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے، اور وہ جو ہے موت اور حیات کا خالق ہے۔ کہیں اللہ اعلان کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ دیکھو تم ہمارے لیے ہو اور تمہیں ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے کہ انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ موت انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں۔ انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، فنا نہیں ہوتی ہے، نہیں، یہ حیات ابدی کا آغاز ہے۔ یہاں سے ہماری حیات ابدی شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ زندگی کے جو ہمیشہ دائمی رہنے والی ہے، جو لانگ لاسٹنگ ہے، ایور لاسٹنگ ہے۔ دنیاوی زندگی مختصر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے سورہ واقعہ میں موت کی دلیل دی، اور موت کے بعد زندگی کی دلیل دی ہے۔ انسان کو سمجھا دیا ہے کہ دیکھو ہم نے موت کے بعد زندگی رکھی ہے، اور وہی تمہاری حقیقی زندگی ہے، وہی تمہاری صحیح زندگی ہے، وہی تمہاری حقیقی حیات ہے کہ جو تمہیں موت کے بعد ملے گی۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کہا محض یہ زندگی فانی ہے، یہ تمہاری امتحان گاہ ہے، یہاں پر عمل کرو گے تو اس کی جزا تمہیں قیامت کے میدان میں ملے گی، جنت کی صورت میں ملے گی۔ تو کہا تم اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کر لو، کیونکہ سورہ یاسین میں اللہ اعلان کرتا ہے انا نحن نحیی الموت، بے شک ہم تمہیں موت کے بعد زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو خلق کیا ہے، ہم نے حیات کو خلق کیا ہے۔ غور کیجئے عزیزو، ہم اور سمجھتے ہیں حیات کے بعد موت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد حقیقی حیات ہے۔ اور اللہ نے سورہ واقعہ میں اس کی 7 دلیلیں دی ہیں کہ جہاں اس نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم تمہیں موت کے بعد حیات دینے والے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ آخرت یہ ہو کہ ہمیں موت کے بعد زندگی عطا ہونے والی ہے، زندگی فنا۔ کیونکہ بعض حضرات آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ہم جو ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ جو کچھ ہے
وہ صرف یہی دنیا ہے۔ اس لیے ہم زندگی کو کس پہلو سے لیتے ہیں کہ یہ زندگی ملی ہے، مختصر سی ہے، تو انجوائے کر لینا چاہیے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہاں کی زندگی آپ اگر صحیح طور سے گزاریں گی تو آپ کی حیات ابدی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی، وہ عظیم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے سورہ واقعہ میں 7 دلیلیں دی ہیں جہاں اللہ نے موت کے بعد زندگی کے نظریے کو سمجھایا ہے، اور اس میں اللہ جو پہلی دلیل دیتا ہے وہ پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوسری مرتبہ کیوں نہیں؟ اللہ جو ہے اس چیز کی دلیل کون سی آیت 56 نمبر آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اس چیز کو ہمیں بتانا چاہتا ہے، اس چیز کو ہمیں یقین دلانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہیں ایک مرتبہ حیات دی، اسی طرح ہم تمہیں دوسری مرتبہ بھی زندگی عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہر شے پر قادر ہیں۔ تو اللہ نے یہ پہلی دلیل عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ دوسری دلیل جو دیتا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے تمہیں ایک قطرے سے خلق کیا ہے۔ افرایتم ما تمنون، تو عزیزان گرامی اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں خلق کس طرح کیا؟ ایک جمے ہوئے خون سے خلق کیا ہے ہم نے۔ اگر تمہیں اپنی خلقت کا اندازہ لگانا ہے، اگر تمہیں کمال کا اندازہ لگانا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے کمال کو دیکھو کہ ہم نے تمہیں ایک قطرے سے یہ پورا وجود عطا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ سورہ علق میں بھی اعلان کرتا ہے خلقنا الانسان من علق، کہ ہم نے تمہیں ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اور آج جب دنیا نے ترقی کی تو سائنس نے بتایا کہ ایمبریولوجی کے بارے میں جو چیزیں قرآن نے بیان کر دی ہیں وہ دنیا میں کسی نے نہیں بیان کی، یعنی خلقت کے ہر مرحلے کو اللہ نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بہت ہی عظیم طریقے سے بتایا ہے کہ ہم انسان کی اللہ نے خلقت کیسی کی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب ہم تمہیں اس طرح خلق کر سکتے ہیں تو ہم تمہیں دوبارہ بھی خلق کر سکتے ہیں، اور کہا یہ اللہ کے قدرت کی دلیل ہے، یعنی یہ وجود انسانی کیا ہے؟ اگر ہم اپنے وجود پر ہی نظر ڈالیں تو ہم خدا کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پروردگار کتنا بڑا قادر ہے، کتنی قدرت ہر شے پر رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنے وجود انسانی کو، اپنے ہی وجود کو بیٹھ کر اپنے ہی وجود پر غور و فکر کرے تو وہ اللہ کی حقانیت کو سمجھ سکتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے، وہ اس کے کمال کو سمجھ سکتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے کہ جب آپ دنیا میں دیکھتی ہیں، آپ اگر کسی کو جائزہ لیجئے، دنیا میں ملین ٹریلینز کے لوگ ہیں، اللہ نے ہر ایک کو 2 آنکھ دی ہے، 2 کان دیے ہیں، 1 ناک دی ہے، لیکن کسی کی صورت کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ 2 آنکھیں سب کے پاس ہیں، مگر آپ بتا دیجئے کسی کی آنکھ کسی سے نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ میری قدرت ہے، ایک رخسار دوسرے سے نہیں ملتے۔ تو یہ اللہ نے اتنا بڑا وجود اگر پیدا کر دیا تو اللہ کہتا ہے اگر میں نے یہ ایک مرتبہ کیا ہے میں دوبارہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے دوسری دلیل دی ہے موت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موت سے کیا کوئی ہے جو موت پر سبقت لے جانے والا ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، کہ یہ موت کیا ہے؟
کہا اس موت پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہم موت سے صرف ہم اور آپ نہیں خوف کھاتے ہیں، ہم اور آپ تو ادنا سے بندے ہیں خدا کے، بلکہ اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے تو بڑے بڑے نبی بھی موت سے خوف زدہ تھے۔ جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو جب موت کا فرشتہ جناب ابراہیم کے پاس آیا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ، اور جب آ کر اس نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میں تو خلیل خدا ہوں، کیا اللہ مجھے مارنا چاہتا ہے؟ تو خدا نے پھر ملک الموت واپس گئے، اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا، خدا نے کہا کہ اے ملک الموت، جا کر کہہ دو کہ وہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی بتانا مقصد کیا ہے کہ اگر نبیوں کی بھی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو موت سے وہ بھی خوف زدہ تھے، لیکن عزیزو صرف ایک مقام ایسا ملتا ہے کہ جہاں موت سے لوگ خوف زدہ نہیں تھے بلکہ موت ان سے خوف زدہ تھی، اور وہ کربلا کا میدان ہے کہ جہاں قاسم جیسا 13 سال کا معصوم بچہ ہے، جس سے امام نے جب سوال کیا تھا کہ بیٹا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو، تو جناب قاسم نے کیا کہا تھا کہ شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ایک بات جو بتا دی وہ کیا ہے، یعنی انسان کو موت کے بعد حیات ملنے والی ہے، اور اس حیات میں آپ کو جو کچھ بھی ملے گا وہ یہاں کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے بیسس پر ہی ملے گا۔ یعنی آپ جیسا اعمال یہاں کریں گے اللہ اس کی جزا وہاں دے گا۔ غور کیا؟ اللہ نے اور بھی دلائل دیے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو، کیا تم درختوں کو نہیں دیکھتے؟ تم تو محض ایک بیج ڈالتے ہو، مگر اس بیج کو پودے کی شکل کون دیتا ہے؟ وہ خدا ہے کہ جو ایک بیج سے اتنے بڑے بڑے تناور درخت پیدا کر دیتا ہے، اتنے بڑے بڑے درخت پیدا کر دیتا ہے۔ تو کہا اگر تم اس دنیا میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کہا ہر لمحے اگر کسی کے جنازے کو دیکھو اپنے موت کو یاد کرو۔ کہا کفن دیکھا کرو تاکہ تمہیں موت یاد رہے کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو عزیزو، موت ہے کیا؟ کہا موت صرف جسم اور روح کی جدائی کا نام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں انسانی وجود دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہمارا ظاہری جسم ہے اور ایک ہمارا باطن ہے جس میں اللہ نے روح کو رکھا ہے۔ روح اور جسم کے اس امتزاج کو یہ انسانی وجود ہے، اور جب یہ روح اور جسم جدا ہو جاتے ہیں اسی کو موت کہا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے موت سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے عزیزو، کیونکہ موت کے بعد ہمیں دائمی زندگی عطا ہو جائے گی۔ ہمیں موت سے نہیں بلکہ اگر ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے، ہمیں گھبرانا چاہیے تو اپنے گناہوں سے گھبرانا چاہیے، اپنے ان نافرمانیوں سے گھبرانا چاہیے جو ہم خدا کے حضور میں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی نہ کریں بلکہ ہم خود کو خدا کی راہ پر گامزن رکھیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے ہم نیکیاں حاصل کر سکیں، کیونکہ یاد رکھیے تاکہ
جب انسان کا وقت آخر آئے تو ہم آسانی کے ساتھ اس دنیا میں جا سکیں۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، یہ تو موت کا ذکر ہے، لیکن اگر انسان حیات طولانی چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہی ہے، چاہے انسان ضعیف کیوں نہ ہو جائے مگر ہر انسان جینا چاہتا ہے۔ کہا اگر معصوم نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں زیادہ حیات چاہتے ہو، عمر طولانی چاہتے ہو، تو کہا تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ کہا کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو۔ کثرت کے ساتھ صدقہ دینا تمہاری عمر کو طولانی کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، بات صدقے کی آ گئی ہے تو ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتے ہوئے ربط مصائب کی طرف آنا چاہوں گی کہ ایران کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ بہت مختصراً بیان کروں گی کہ ایک ماں، بہت بچے کی ماں تھی، بہت زیادہ بیمار تھی، وینٹیلیٹر پر پہنچ چکی تھی، زندگی کے آثار فنا ہو چکے تھے، اور ایک بچے کو جو ہے بچہ پریشان تھا کہ ماں کی حیات کم ہو رہی تھی۔ کہا ایک دن رات کو اس کے پاس ہاسپٹل سے فون آیا کہ تمہاری ماں بہت زیادہ سیریس ہے، تم آ کر اس سے مل لو۔ توجہ رکھیے گا۔ کہا اب یہ اٹھا، اپنی گاڑی نکالی اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس کی گاڑی میں چونکہ پیٹرول ختم ہو گیا تھا، ایک دکان پر رکا تاکہ وہاں سے پیٹرول بھروا سکے۔ کہا جب وہاں پر لمبی لائن لگی ہوئی تھی، بہت مختصر کر کے اس واقعے کو بیان کر رہی ہوں، نہیں تو اس میں مجھے بہت سے پیغامات دینے تھے۔ بہرحال وہ لائن میں جب کھڑا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ میری بھی باری آئے، اس نے کیا دیکھا کہ ایک بلی نے بچہ دیا ہے اور اس کے بچے بھوکے لگ رہے تھے۔ وہ بلی بھی بہت پریشان لگ رہی تھی، بھوکی لگ رہی تھی۔ تو یہ شخص کیا کرتا ہے، ایک سامنے کی دکان میں جاتا ہے اور تھوڑی سی مچھلیاں خرید کر لا کر ان بلی اور اس کے بچوں کے پاس ڈال دیتا ہے۔ ڈالنے کے بعد وہ اپنے راستے پر چلا جاتا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے، اور جب ہاسپٹل جا کر دیکھتا ہے ماں آئی سی یو میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں کا بستر خالی ہے۔ پریشان ہو گیا، اس نے سمجھا کہ شاید میرے آنے سے پہلے میری ماں رخصت ہو چکی۔ روتا ہوا، تڑپتا ہوا ریسیپشن پر آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے؟ کہا تمہاری ماں جو ہے ابھی بہت بہتر حالت میں ہے اور ابھی وہ چیک اپ کے لیے گئی ہے۔ کہا تھوڑی دیر بعد جب وہ دیکھتا ہے تو نرس اسے لے کر ڈاکٹر کے روم سے برآمد ہوتی ہے۔ اس کی ماں جو ہے ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ کر بے اختیار اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے، تو ماں سے سوال کرتا ہے کہ ابھی آپ یہاں سے مطلب ہاسپٹل والوں نے فون کیا تھا کہ آپ اتنی سیریس ہو چکی ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ سنو، واقعاً میری زندگی جو تھی میں بہت زیادہ سیریس ہو چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ابھی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن اسی حالت میں جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا، ایک بلی ہے، اس کے بچے ہیں اور وہ خدا کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اسے زندگی عطا کر دے، اور مجھے زندگی مل گئی۔ تو یاد رکھیے عزیزو، کبھی کبھی صدقہ جو ہے آئی ہوئی موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو صدقے کی وجہ سے اللہ نے موت کو حیات میں تبدیل کر دیا۔ تو کہا اگر طولانی حیات چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو، اور کہا دوسری چیزیں جو تمہاری حیات کو طولانی کرتی ہے، کہا تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ تمہاری حیات کو طولانی کر دیتا ہے۔ کہا قطع رحمی نہ کرنا، کیونکہ اس سے تمہاری زندگی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہماری حیات کو کم کر دیتی ہیں اور جسے ہم اکثر اور بیشتر کرتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہا رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا، کہا حیات کو کم کر دیتا ہے۔
تو عزیزو طولانی حیات چاہیے، کہا صدقہ دیا کرو، کہا طولانی حیات چاہیے، نماز شب پڑھا کرو، کہا اگر طولانی حیات چاہتے ہو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو، کیونکہ یہ جو ہے تمہارے لیے تمہاری عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور اسی طرح اس فرش عزا پر آ کر بیٹھنا عزیزو یہ بھی طولانی حیات کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ آپ جتنی دیر اس فرش عصا پر بیٹھتی ہیں آپ کا یہ وقت جو ہے آپ کی حیات میں نہیں جوڑا جاتا، اور اتنی دیر آپ کی زندگی کی مدت طولانی کر دی جاتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ گفتگو دوسرے موضوع پر ہوگی، سورہ واقعہ کے حوالے سے، اور جو بھی پیغامات ہیں کل اس مجلس میں گفتگو کروں گی۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 8ویں محرم چند جملے مصائب کے اس عباس کے حوالے سے جسے علمدار کا لقب دیا گیا، وہ عباس کے جسے غازی کہا گیا، وہ عباس کے جو سکینہ کی پیاس تھا، جو زینب کی ڈھارس تھا، جو زینب کا پردہ تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے عزیزو کہ جب عباس کے مرنے کی خبر خیمے میں آئی ہے، کہا 48 بچے تھے جن کے ہاتھوں میں کوزے تھے، جب انہوں نے یہ سنا عباس دنیا سے رخصت ہو گئے، بچوں کے ہاتھوں سے کوزے چھوٹ گئے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج اس عباس کے مصائب پر بس عزیزان گرامی چند جملے مصائب کے حوالے سے اس غازی کا ماتم کرنا ہے۔ اگر بہنیں آئی ہیں نا تو ان بہنوں سے کہوں گی اگر آنکھوں میں آنسو آئیں، روتے ہوئے اپنے اپنے بھائیوں کی سلامتی کی دعا ضرور کیجیے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب عصر عاشور آ گئی اور جب سارے جا چکے، عباس حسین کی خدمت میں آئے، کہا مولا جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ ارے حسین نے کہا میرے بھائی تم لشکر کے علمبردار ہو۔ ارے عباس نے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کی علمبرداری میں کروں۔ ہاں عزیزو، عباس اجازت مانگ رہے تھے کہ ایک مرتبہ عباس نے کیا دیکھا، ارے سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ہائے التش کہتی ہوئی ارے چلی آ رہی ہے۔ خدا کسی باپ کو، کسی چچا کو یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا کے میدان میں حسین نے دیکھا۔ ہائے 3 سال کی بچی ہے، تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے۔ اولاد والو خدا تمہاری آوازیں سلامت رکھے، خدا تمہارے ہر حاجتوں کو پورا کرے۔ عباس کا پرزہ دینے آئے ہو نا، اپنی اپنی حاجتوں کو ضرور مانگ لینا، کیونکہ عباس باب الحوائج ہے، عباس حاجتوں کا باب ہے، جو اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہاں عزیزو، اب کیا دیکھا، سکینہ بچوں کو لیے چلی آ رہی ہے۔ ارے جب سکینہ قریب آئی، ایک مرتبہ کہتی ہے اے بابا میں پیاسی ہوں، کبھی تڑپ کر کہتی ہے بابا میرا اصغر بہت چھوٹا ہے، پیاس کے مارے مر جائے گا۔ اتنا دیکھنا تھا نا۔ عباس نے کہا مولا اگر جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو نہ دیجیے۔ اے مولا مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے سر کو جھکا لیا، کہا عباس جاؤ، خدا حافظ۔ سکینہ سے کہا میری لال آج اجازت دلوا رہی ہو، مگر جب کل شمر تماچے مارے گا تو سکینہ تم چچا کو بہت یاد کرو گی۔
اب عباس کو تاریخ ملتی ہے کہ جب عباس کو اجازت ملی، عباس نے علم اٹھایا، ارے سکینہ دوڑی دوڑی گئی، اپنا ننھا مشکیزہ لے کر آ گئی۔ عزیزو، آج بھی آپ دیکھیے گا کہ ہر گھروں میں ہم علم اٹھاتے ہیں، اور جب علم اٹھایا جاتا ہے عباس کا، اس علم کے ساتھ ساتھ ایک ننھا سا مشکیزہ بھی ہوتا ہے جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ چچا کو بھتیجی سے محبت کتنی تھی۔ عزیزو، جب عباس تیار ہو گئے، ارے حسین نے کہا اے عباس جاؤ اور جا کر زینب سے بھی رخصت لے لو۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا۔ اب عباس آئے ہیں زینب کی خدمت میں سر کو جھکائے ہوئے۔ ارے زینب نے جب اپنے بھائی کو دیکھا، ایک مرتبہ ارے عباس کا قد بہت بلند تھا نا، زینب نے بڑے غور بڑے محبت کے ساتھ عباس کو دیکھا، کہا بھیا کیوں آئے ہو؟ کہا ارے عباس نے کہا بی بی جنگ کی اجازت لینے آیا ہوں۔ زینب نے کہا عباس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، عزیزو دل کھول کر پرسہ دیجیے گا، آپ کا تصور کے لیے صرف عباس کافی ہے، مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ ارے زینب نے کہا عباس بیٹھ جاؤ، عباس بیٹھ گئے۔ زینب کہتی ہے اے بھیا، معلوم ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، بابا کی ایک دن گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے ہاتھوں سے ردا سر کی، بابا نے میرے بازوؤں کو چوم کر کہا تھا زینب تیرے ان ہاتھوں پر رسن باندھی جائے گی۔ اے عباس، میں جانتی تھی بابا کا قول سچ تو ہوگا، لیکن یہ سوچتی رہتی تھی کہ جس بہن کے 18 بھائی اور جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اس کے باہوں میں اس کے بازوؤں میں رسل کون باندھے گا عباس، مگر تم جا رہے ہو۔ اب زینب کو یقین آ گیا میرے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ اس کے بعد زینب نے ساری بیویوں کو بلایا، ساری بیویوں کو بلانے کے بعد کہا اے بیویوں حلقے کی صورت میں کھڑی ہو جاؤ۔ بیویاں حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ زینب نے عباس کو حلقے میں کھڑا کیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بیویوں کل میں نے تم سے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، آج میں اس ضمانت کو واپس لے لیتی ہوں کیونکہ میرا عباس جا رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اب عباس نے جب علم اٹھایا، سکینہ نے کہا چچا مشکیزہ میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گی۔ عباس زمین پر بیٹھے، بچوں نے سکینہ نے گلے میں مشک ڈالی، اب عباس چلے، عزیزو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین دیکھ رہے تھے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، یہاں سکینہ نے اپنے سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کھڑی ہو گئی، کہا بچوں باتوں میں کوزے لے لو، میرا چچا ابھی پانی لے کر آئے گا، میں تم سب کو پانی پلاؤں گی۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے دروازے پر، عزیز و تصورات میں چلی جائیے تو آج تو صرف نام عباس پر رونے کے لیے لفظ عباس کافی ہے۔ کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لے کر کھڑے ہو گئے۔
یہاں عباس چلے۔ جب عباس تھوڑی دور چلے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہونے لگے، سکینہ دوڑی ہوئی حسین کے پاس آئی، کہا بابا ذرا مجھے اپنی آغوش میں لے لو، میں چچا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حسین نے بیٹی کو آغوش میں اٹھایا۔ ہاں عزیزو، اب جب سکینہ آغوش میں آئی نا، ایک مرتبہ کہتی ہے بابا اتنا بتا دو، کیا میرا چچا پانی لائے گا اور میرا بھیا اصغر پانی پی لے گا؟ ایک مرتبہ سکینہ نے پوچھا، حسین خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری بار پھر بچی پوچھتی ہے بابا، اے بابا اتنا بتا دو، میرا چچا پانی لے کر آئے گا، میرا بھیا پانی پی لے گا؟ حسین نے سکینہ کو خاک پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد کربلا کی خاک اٹھائی، سر پر ڈال کر کہتے ہیں سکینہ نہ میرا عباس لوٹ کر آئے گا، نہ تیرا اصغر رہے گا۔ بس عزیزو عباس میدان میں آئے۔ عباس کے پاس کوئی تلوار نہیں، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ تھا، مگر عباس کی ہیبت ایسی تھی کہ جیسے ہی عباس پہنچے ہیں لشکر دور ہٹنے لگا۔ ارے عباس آگے بڑھے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ترائی میں آئے، ارے وہاں پر علم کو کھڑا، علم کو نصب کیا، مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے میں پانی بھرا۔ اب مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد جب عباس نشیب سے بلندی کی طرف چلے ہیں، یہاں حسین نے اکبر کو بلایا، کہا اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اے اکبر ارے ذرا بتا دو، میرے بھیا کا حال سناتے جاؤ۔ اکبر کہتے ہیں بابا اکبر علم نشیب سے بلندی کی طرف آ رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اب عباس جب آگے بڑھنے لگے، ایک مرتبہ ارے ظالم پسر سعد نے کہا دیکھو مشق خیمے میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ بھاگی ہوئی فوج سمٹی، عباس آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک ظالم نے چھپ کرنے سے تلوار کا وار کیا، عباس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ ارے اس کے بعد اور آگے بائیں ہاتھ میں علم کو سنبھالا، مشکیزے کو سنبھالا۔ اب عباس کی ساری توجہ صرف مشکیزے پر ہے۔ عباس چاہتے ہیں کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ارے عباس آگے بڑھے، کسی ظالم نے وار کیا، ارے دوسرا بازو کٹا۔ ہائے اب عباس کیا کرے؟ ارے دانتوں سے مشق کے تسمے کو دبا کر اب پھر گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہتے ہیں اے اسپِ با وفا، مجھے خیمے تک پہنچا دے تاکہ یہ بچوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ یہاں پہ سر سعد کہتا ہے ارملا دیکھ عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو پھر جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا۔ بس عزیزو ارملا نے تیر نکالا، ارے وہ تیر چلا، مشکیزے کو چھید گیا۔ جیسے ہی یہ تیر مشکیزے میں لگا، ارے مشکیزے سے پانی بہنے لگا۔ عباس اب عباس نے کیا کیا؟ کہا اپنے گھوڑے کا رخ پلٹا لیا۔ اسی لیے جب ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب مولا حسین لاشیں پر آئے تھے، پہلے بازو ملے تھے، بعد میں عباس ملے تھے نا، تو عباس نے گھوڑے کا رخ پلٹ لیا کہ اب جا کر کیا فائدہ، اب جی کر کیا فائدہ جب پانی نہ رہا۔ بس عزیزو اب جب پلٹے ہیں، ارے اب ظالموں نے
मारना शुरू किया। आँख में एक तीर पैवस्त हो गया। अब्बास पर गिरिया करने वालों, ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुरात में चले जाइए। अगर आँख में एक छोटा सा तिनका भी चला जाए, कितनी चुभन होती है। हाय अब्बास के आंखों में तीर लगा। अब्बास ने चाहा अपने जानुओं से उस तीर को खींच ले। अरे दोनों वो अपने दोनों घुटनों को मिलाकर जब उस तीर को खींचना चाहा, किसी जालिम ने अब्बास के सर पर गुर्ज मारा। अब्बास दीन से जमीन पर आए रोने वालों। अरे जब कोई बुलंदी से जमीन पर आता है, हाथों का सहारा लेता है। अब्बास के हाथ न थे, नहीं मालूम बुलंदी से जमीन पर कैसे आए। आवाज दी, ए आका आखिरी सलाम। अरे जैसे ही हुसैन ने ये आवाज सुनी, हुसैन तड़प कर चले, अब्बास के सरहाने आए। क्या देखा, अब्बास के सांसें चल रही हैं। हुसैन आगे बढ़े, अरे जानुओं पर अब्बास के सर को रखा। अरे अब्बास ने अपना सर हुसैन के जानू से हटा लिया। अरे हुसैन कहते हैं, भैया अब्बास क्या नाराज हो। अब्बास ने कहा, मौला अरे मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ, अभी मेरा सर आपके जानू पर है, अभी थोड़ी देर बाद आपका सर जानू पर कौन रखेगा। बस अजीजो एक मर्तबा, अरे अब्बास ने कहा, मौला दुनिया से जब दुनिया में आया था, सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। ए मौला जाते वक्त भी आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता। मौला ये ज़हमत न देता, अगर मेरे हाथ सलामत रहते। मौला मेरी आँखों से तीर निकाल दीजिए ताकि मैं जाते जाते आखिरी दीदार कर लूँ। हुसैन ने आँखों से तीर निकाला। अब्बास ने आँखें खोली, हुसैन के चेहरे को देखा। एक मर्तबा भाई के सामने, अरे भाई का दम निकल गया। हुसैन बेकरार तड़पने लगे। अब्बास तुमने उस वक्त साथ छोड़ दिया जब हुसैन के साथ कोई न। अजीजो दो जुमले मसाइब के। अरे अब हुसैन ने अब्बास के अलम को उठाया, कहा, ये मेरे लाल अब वापस चलो। अब जब अलम लेकर हुसैन चले, यहाँ दरे खैमा पर खड़ी हुई सकीना ने आता हुआ अलम देखा। कहा, बच्चों आओ देखो मेरा सखा पानी लेकर आ रहा है। अब जब अलम करीब आया, क्या देखा, छिदी हुई मश्क है। अरे चचा नजर नहीं आता। तड़प गई सकीना, हाथों से सकीना के कुजा गिर गया। हाँ अजीजों उसके बाद सकीना ने कभी सवाल आब ना किया। बस अजीजों इस मंजर को अरे किस तरह मीर अनीस ने बयान किया कि जब ये अलम खैमे में आया, अब्बास के छोटे छोटे बच्चों ने इस अलम को देखा है। कैफियत क्या थी, छोटा ये शह से कहता था, आंसू बहा बहा, अरे भैया हमारे घर में कब आएंगे बाबा जा। आया अलम, फिर उनके न आने की वजह क्या। अरे छोटे से रो के फिर ये बड़े भाई ने कहा, अम्मा की मांग जड़ गई, सदमे गुजर गए। भैया तुम्हें खबर नहीं, बाबा तो मर गए।
ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس فرش عزائے حسین کا واسطہ۔ مالک جتنی بھی مومنات اس فرش عزا پر آئی ہیں اور جو مومنات اس مجلس کو سن رہی ہیں، جنہیں کہ جس بھی گوشے میں ہوں، پروردگارا ان تمام کی ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھنا۔ پروردگارا ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کے۔ پروردگارا یہ پورا شوب دور ہے، مالک ہم سب حسین کی فرش عزا اس طرح نہیں بچھا سکے جس طرح ہر سال بچھایا کرتے تھے۔ پروردگار اس کا بڑا افسوس ہے، مالک تو جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے پروردگارا ہمیں سال آئندہ پھر اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق نصیب کرنا۔ پروردگارا بیمار کربلا کا واسطہ، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگارا اسیری زینب کا واسطہ زینب کا واسطہ ہمارے جان اور مال، عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارا جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دینا۔ پروردگارا جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عنایت فرما۔ پروردگارا جن کی روزیاں تنگ ہو گئی ہیں، مالک ان کی روزیوں میں کشادگی عنایت فرما۔ پروردگارا یہ ماہ محرم ہے، عزا کا مہینہ ہے، مالک ہمارے دلوں کو، ہمارے قلب کو خالص کر دے۔ پروردگارا ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے۔ مالک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگارا ان کے برزخ کی منزل کو آسان فرما۔ پروردگارا جتنے بھی موجود ہیں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا امتحان حسین کا واسطہ، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ مالک جو زیارت کے مشتاق ہیں، پروردگارا انہیں حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارا آج بھی ایک مظلوم امام پردہ غیب میں بیٹھ کر اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے۔ پروردگارا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے پرسے کو ان کی بارگاہ میں پیش کر آواز دوں گی، اے زمانے کے امام، ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔